بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل۔ دوستو، پاکستان الیکشن سیل کی آج کی اہم ترین ایپیسوڈ میں جس بڑے اور اہم ترین ضلع کا آپ کے سامنے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب پہلوانوں کا شہر گوجرانوالہ، جو کہ پنجاب کا چوتھا بڑا ضلع ہے اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی جس میں 297 انتخابی حلقے ہیں، اس میں گوجرانوالہ کے حلقوں کی تعداد بنتی ہے جناب 14، جو کہ لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کے بعد چوتھے نمبر پر ہے تعداد کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2013 کے صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے عام انتخابات جو کہ 2023 کے جو کہ 30 اپریل کو منعقد ہونے جا رہے ہیں، وہاں پر کیا دلچسپ اعداد و شمار اس وقت موصول ہوئے ہیں، وہاں سے کیا انتخابی سرویز ہیں، لیٹسٹ اطلاعات کیا ہیں، 12 سے 14 مارچ کے درمیان کون سے انتخابی امیدوار پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میدان میں اتارنے والی ہے، اور 2023 30 اپریل کی شام اور 1 مئی کی صبح گوجرانوالہ کے انتخابی نتائج کیا ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بات کریں گے 2018 کے انتخابی نتائج کی۔ اور گوجرانوالہ جو کہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لاہور اور گوجرانوالہ دونوں اضلاع کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی 2018 کے اندر کیا پرفارمنس رہی تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نون لیگ نے کتنے نشستیں حاصل کی تھیں؟ تو جناب پی پی 51 سے لے کے پی پی 64 تک کے یہ 14 انتخابی حلقے ہیں گوجرانوالہ کے، اور پی پی 51 سے چودھری شوکت چیمہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے، مقابلہ تھا ان کا محمد شبیر اکرم پاکستان تحریک انصاف کے۔ چودھری شوکت چیمہ نے 59,343 ووٹ حاصل کیے، کامیاب ہوئے، اور محمد شبیر اکرم تحریک انصاف کے 27,516 ووٹ لے سکے، گویا کہ تقریباً 30,000 کے بھاری مارجن کے ساتھ نون لیگ نے تحریک انصاف کو شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 52 گوجرانوالہ، عادل بخش چٹھا مسلم لیگ نواز کے 55,159 ووٹ انہوں نے لیے، مقابلے میں محمد احمد چٹھا تحریک انصاف کے کلوز کنٹیسٹ 54,097، یعنی کہ تقریباً 1,000 کی صرف لیڈ تھی نون لیگ کی اس نشست کے اوپر۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 53 گوجرانوالہ، بلال فاروق تارڑ نواز لیگ کے 47,337 ووٹ جناب انہوں نے لیے، مقابلہ تھا ان کا جمال ناصر بٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے، جو کہ 35,045 ووٹ لے سکے، اور 52,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے یہ نشست جیتی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 54 عمران خالد بٹ نواز لیگ کے 50,987، مقابلہ تھا رضوان اللہ بٹ تحریک انصاف کے 49,635، یعنی انتہائی کلوز کانٹیسٹ، ایک مرتبہ پھر تقریباً 1,1200 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ یہ نشست جیتنے میں کامیاب رہی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 55 گوجرانوالہ، محمد نواز چوہان نواز لیگ کے 36,882 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، مقابلہ تھا ان کا محمد ارکم خان کے ساتھ، جو کہ 22,594 ووٹ لے سکے، اور تقریباً 14,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے تحریک انصاف کو شکست دی۔ اگلا حلقہ پی پی 56 محمد توفیق بٹ نون لیگ کے 47,387، مقابلہ تھا چودھری طارق پاکستان تحریک انصاف کے 29,113 ووٹ انہوں نے لیے، اور تقریباً 18,000 کی لیڈ سے نون لیگ یہ نشست جیتنے میں کامیاب رہی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 57 چودھری اشرف انصاری نواز لیگ کے 56,512، مقابلہ تھا ان کا اسد اللہ پاکستان تحریک انصاف کے 40,720، یعنی تقریباً 15-16,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے یہ نشست جو ہے وہ نکال لی۔ اگلا حلقہ پی پی 58 گوجرانوالہ، عبد الرؤف مغل پاکستان مسلم لیگ نواز کے 44,237 ووٹ لے کر سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ایس اے حمید پاکستان تحریک انصاف کے 28,528 ووٹ لے سکے، اور ایک مرتبہ پھر تقریباً 15,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے تحریک انصاف کو اس حلقے میں بھی شکست دی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 59 وقار چیمہ نواز لیگ کے 40,062 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، مقابلہ تھا ان کا تحریک انصاف کے سہیل چیمہ کے ساتھ، جو کہ 20,532 ووٹ لے سکے، یعنی ایک مرتبہ پھر تقریباً 19,000 کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی۔
اگلا حلقہ جناب پی پی 60 گجرانوالہ کیسر اقبال سندھو نواز لیگ کے 39,828، ظفر اقبال چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا جو 30,022 ووٹ لے سکے، یعنی تقریباً 9,000 کی لیڈ کے ساتھ پی پی 60 بھی نون لیگ جیتنے میں کامیاب رہی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 61 گجرانوالہ چودھری اختر علی خان نواز لیگ کے 44,936 ووٹ انہوں نے لیے، اور احسان اللہ ورک پاکستان تحریک انصاف کے 29,319 ووٹ انہوں نے لیے۔ 15,000 کی لیڈ رہی نون لیگ کی پی پی 61 پر۔ اگلا حلقہ پی پی 62 گجرانوالہ امان اللہ وڑائچ مسلم لیگ نواز کے 46,927 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ مقابلہ تھا ان کا شازیہ بانو پاکستان تحریک انصاف کی، 25,924 ووٹ لے سکیں، اور 21,000 کی لیڈ پی پی 62 پر نون لیگ کی تھی، انہوں نے یہ نشست جیت لی۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 63 گجرانوالہ چودھری محمد اقبال نون لیگ کے 30,477 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ رانا عمر نذیر مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا ان کا 23,881، یعنی تقریباً 6,000 کی لیڈ کے ساتھ نسبتاً یہ کلوز کنٹیسٹ ہوا۔ اگلا حلقہ جناب پی پی 64 عرفان شبیر گجر پاکستان مسلم لیگ نواز کے 46,756 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، یہ نشست جیتی، اور مقابلہ تھا ان کا جناب خالد پرویز ورک پاکستان تحریک انصاف کے 39,163 ووٹ، یعنی تقریباً 8,000 کی لیڈ کے ساتھ یہ حلقہ بھی نون لیگ جیتی۔ اب یہ خاصے آپ کے خیال میں سنسنی خیز حیران کن نتائج ہوں گے، کیونکہ گجرانوالہ کی 14 نشستوں پر 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے کامیابی حاصل کی۔ تحریک انصاف حیران کن طور پر گجرانوالہ سے کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی، اور یہ وہ واحد ضلع تھا، بڑا ضلع سینٹرل پنجاب کا، جہاں پر نون لیگ کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس مرتبہ جو اعداد و شمار ہیں وہ خاصے مختلف ہیں، حالات خاصے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ جو 4 اضلاع میں نے آپ کے سامنے رکھے، لاہور کی 30 میں سے 22 نشستیں جیتی تھیں جناب نون لیگ نے 2018 میں، 8 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں، اور اگر بات کریں فیصل آباد کی 21 نشستوں کی تو وہاں پر تقریباً 11 نشستیں، کیونکہ ایک پر بعد میں جو ہے وہ الیکشن ہوا تھا، 10 اور 10 کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ برابری کی سطح پہ، ایک نشست بعد میں ضمنی الیکشن کے اندر نون لیگ جیت گئی تھی۔ راولپنڈی میں خاصی دلچسپ صورتحال رہی تھی، کیونکہ 15 میں سے 13 نشستیں پاکستان تحریک انصاف، 2 آزاد امیدوار جیتے تھے، اور نون لیگ کا مکمل صفایا ہو گیا تھا۔ اور گجرانوالہ ایسا حلقہ تھا جہاں پر کلین سویپ کیا تھا نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، اور حیران کن طور پر جو آبزرویشن اس وقت سامنے آئی تھی کہ 2018 کے الیکشن میں یہاں پر آزاد امیدوار کئی نشستوں کے اوپر تیسرے نمبر پر رہے۔ ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو ہمیں پتہ چلا، جو معلومات ملیں، اور کئی ایسے حلقے سے 6 سے 7 جہاں پر تیسرے نمبر پر جن آزاد امیدواروں نے بہتر ووٹ حاصل کیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اس کے امیدوار تھے، اور ان کو پھر نہیں بٹھایا گیا، اور بعض جگہ مطلب اکثر جگہ کے اوپر تحریک انصاف، بلکہ تمام نشستوں کے اوپر تحریک انصاف ہی دوسرے نمبر پر رہی۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی کہ کچھ لوگ ناراض ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ پھر جناب بیٹھتے نہیں، آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 2018 سے 2021 کے درمیان کئی جگہ پر جو ضمنی انتخابات ہوئے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مرتبہ قیادت نے ایک مختلف فارمولہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنایا ہے، اور جہاں پر بڑی تعداد میں نون لیگی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہیں تحریک انصاف کو مشکل ہے ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک اور امپارٹنٹ جو وہاں پر پہلو مجھے 2018 میں نظر آیا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایم ایم اے نے بھی کئی حلقوں کے اوپر، گجرانوالہ کے اندر ان کا اچھا ووٹ بینک ہے، اور ٹی ایل پی نے بھی 4 سے 5 نشستوں پر تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر جو وہ ووٹ حاصل کیے، یعنی مذہبی عناصر کا ووٹ بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی سوچ سمجھ کر گجرانوالہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو سرویز وہاں سے موصول ہو رہے ہیں، جن میں جس کے اندر IRIS کا سروے بھی ہے، اور گیلپ پاکستان کا سروے بھی، اور اس کے علاوہ دیگر ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے سرویز، اور اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت نے خصوصی رپورٹس تیار کروائی تھی وہ بھی،
ان کی روشنی میں گجرانوالہ کی جو سچویشن ہے وہ تقریباً 50-50% اس وقت نظر آ رہی ہے، اور 7 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جہاں پر نواز لیگ کو اکثریت حاصل ہے، اور 7 ہی ایسی نشستیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت آگے نظر آ رہی ہے۔ لیکن عمران خان کی بھرپور انتخابی مہم اور کمپین کی صورت میں اور ووٹر ٹرن آؤٹ کے بڑھ جانے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف یہاں پر حیران کن نتائج دے سکتی ہے، بڑا سرپرائز دے سکتی ہے، سنسنی خیز نتائج جہاں پر سامنے آ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور ان کی نشستوں کی جو تعداد ہے وہ 7 سے بڑھ کر 10 بھی ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔